عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے فعل کی تعریف اور اس کی علامتوں کو پڑھا تھا۔ آج ہم فعل کی کچھ علامت اور اس کی وجہ تسمیہ کو پڑھیں گے کہ فعل کا نام فعل کیوں رکھا گیا۔ یہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُونَ التَّأْکِیدِ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْاسْمِ۔ دیکھیے وَنُونَ التَّأْکِیدِ اور تاکید کے دونوں نون۔ تو سب سے پہلے عبارت دیکھیے کہ اصل میں یہ نونئی جو ہے یہ نونینی تھا، یعنی تاکید کے دو نون، تو نونینی یہ تثنیہ تھا، لیکن جب ہم نے اس کو تاکید کے ساتھ ملایا تو درمیان سے نون گر گیا۔ کیوں گر گیا؟ اس وجہ سے کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب تثنیہ یا جمع کی جب اضافت کر دی جائے تو اضافت کرتے وقت تثنیہ یا جمع کا نون گر جاتا ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر تثنیہ کا نون گرا دیا گیا ہے، اور عبارت ہوئی وَنُونَ التَّأْکِیدِ اور تاکید کے دونوں نون۔ تو تاکید کے دونوں نون چاہے وہ ثقیلہ ہوں یا خفیفہ ہوں، یہ بھی فعل کی علامتوں میں سے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فعل کی علامت کیوں ہے؟ مصنف علی الرحمن نے نون تاکید کو فعل کی علامت کیوں قرار دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں نون چاہے وہ ثقیلہ ہو یا خفیفہ، یہ اس لیے فعل کی علامت ہیں کیونکہ یہ دونوں نون طلب کی تاکید کے لیے آتے ہیں، اور طلب والا معنی فعل میں پایا جاتا ہے، اسم اور حرف میں نہیں پایا جاتا۔ اسی وجہ سے مصنف علی الرحمن نے نون تاکید کو فعل کی علامت قرار دیا۔ آگے دیکھیے فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْفِعْلِ، تو بے شک یہ تمام کے تمام فعل کے خاصے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ خاصہ وہ کہلاتا ہے کہ اگر وہ ایک چیز میں پائی جائے تو دوسری میں بھی پایا جائے، لیکن ہم فعل کی کچھ علامتیں ایسی دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ فعل میں تو پائی جاتی ہیں اور کچھ میں نہیں پائی جاتی، جیسے کہ مثال کے طور پر نون تاکید ہے اور تائے تانیث ساکنہ ہے، تو نون تاکید یہ فعل ماضی پر داخل نہیں ہوتی اور تائے تانیث ساکنہ یہ فعل مضارع پر داخل نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ خاصے کی تعریف یہ کی تھی کہ جو ایک میں پایا جائے تو وہ دوسری میں بھی پایا جائے، لیکن یہاں پر یہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں کیونکہ تائے تانیث اور نون تاکید، ٹھیک ہے، تو اس میں تائے تانیث یہ فعل مضارع پر داخل نہیں ہو رہی اور نون تاکید یہ فعل ماضی پر نہیں آ رہی، تو پھر اس کو فعل کی علامت کیوں قرار دیا؟ اور اگر فعل کی علامت قرار دیا تو ان پر بھی ان کو، یعنی نون تاکید کو فعل ماضی پر اور تائے تانیث ساکنہ کو فعل مضارع پر آنا چاہیے تھا، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں خاصے کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک ہوتی ہے شاملہ اور ایک ہوتی ہے غیر شاملہ۔ اور شاملہ اس کو بولتے ہیں کہ جو اس کے تمام افراد کو شامل ہو، اور غیر شاملہ اس کو بولتے ہیں کہ جو اس کے بعض افراد کو شامل ہو اور بعض کو شامل نہ ہو۔ تو تائے تانیث ساکنہ اور نون تاکید یہ کچھ فعلوں پر تو آتی ہے اور کچھ پر نہیں آتی، تو یہاں خاصے سے جو مراد ہے وہ خاصے غیر شاملہ ہے۔ اور بہرحال یہ بھی کہ اب کیونکہ اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ تو یقینی ہے کہ یہ فعل کے اندر ہی پائی جا رہی ہیں، کسی غیر میں تو نہیں پائی جا رہی، نہ یہ اسم کے اندر پائی جاتی ہیں نہ یہ حرف کے اندر نہیں پائی جاتی، تو اگرچہ فعل کی علامتوں میں سے بعض میں پائی جا رہی ہیں، بعض میں نہیں، بعض میں پائی جا رہی ہیں، بعض میں نہیں پائی جا رہی، تو پتہ چلا ہے کہ یہ خاصے غیر شاملہ ہیں۔ اب اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیے وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ بِهِ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا بِهِ، اور اخبار بِهِ کا معنی
اور اخبار بھی کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم بھی ہو۔ اب دیکھیے یہاں پر اخبار بھی کے معنی کو بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اخبار بھی کا معنی کیوں بتلایا کہ اخبار بھی کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم بھی ہو؟ تو اصل میں اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اخبار بھی سے مراد واضح نہیں ہو رہی تھی، اور شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ امر و نہی کو مخبر بھی ہونا یہ شامل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کیوں شامل نہیں تھا؟ اس لیے کیونکہ یہ خبر نہیں ہے، امر و نہیں یہ خبر نہیں ہے، بلکہ آپ نے پڑھا تھا کہ جملہ انشائیہ قسموں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ امر ہونا نہیں ہونا یہ انشاء کی قسموں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو امر و نہیں ان کو خبر شامل نہیں ہے بلکہ یہ انشاء ہیں، تو اسی وجہ سے اخبار بھی کے معنی کو بتانے کی ضرورت پیش آئی کہ مخبر بھی سے مراد محکوم بھی ہے، اور یہ لفظ اب امر پر بھی اور نہیں پر بھی دونوں پر شامل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اخبار بھی کے معنی بتانے کی ضرورت پیش آئی۔ تو وہ معنی الاخبار بھی ان یکون محکوما بھی، اور اخبار بھی کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم بھی ہو۔ یہ وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً، اور اس فعل کا فعل نام اس کے اصل نام کی وجہ سے رکھا جاتا ہے۔ وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ، اس فعل کا فعل نام بِاسْمِ أَصْلِهِ اس کے اصل نام کی وجہ سے رکھا جاتا ہے۔ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اور وہ مصدر ہے۔ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً، اس لیے کہ مصدر وہ فاعل کا فعل ہوتا ہے حقیقتاً۔ اب دیکھیے یہاں سے فعل کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ فعل دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فعل لغوی اور ایک ہوتا ہے فعل نحوی۔ فعل لغوی تو مثلا جو اس کا معنی ہے یعنی کام، اور فعل نحوی تو فعل نحوی اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو مصنف علی الرحمٰ نے اس فعل کی تعریف میں ذکر کر دیا وہ فعل نحوی ہے۔ لیکن نحوی فعل کو فعل اس لیے کہتے ہیں کہ فعل حقیقتاً نام تھا مصدر کا۔ ٹھیک ہے، فعل حقیقتاً نام تھا مصدر کا، جو نحویوں کے یہاں فعل کی اصل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی فعل اور مصدر میں نحویوں کے یہاں مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے۔ تو مصدر اس لیے اصل ہے کہ فعل مصدر سے مشتق ہوتا ہے، کیونکہ پہلے مصدر آئے گا اس کے بعد میں اس سے فعل نکالیں گے، فعل ماضی، مضارع، امر، نہی، جوئی وغیرہ وغیرہ۔ تو مصدر اصل ہوتا ہے اور فعل مصدر ہی سے مشتق ہوتا ہے۔ تو مصدر اور فعل میں مصدر ہوا مشتق منہ، ٹھیک ہے، اور فعل ہوا مشتق، اور فعل مشتق اس لیے کیونکہ وہ مصدر سے نکل کر آتا ہے۔ تو مشتق منہ اور مشتق میں مشتق منہ جو کہ مصدر ہے یہ اصل ہے، اور مشتق جو کہ فعل ہے یہ اس کی فرع ہے۔ تو اس کے اصل نام کی وجہ سے اس فعل کا نام فعل رکھا گیا۔ یہاں تک اب یہ فعل کی بات مکمل ہو گئی۔ اب یہاں سے حرفی کی بات شروع ہوتی ہے۔ یہ وحد الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها۔ دیکھیے اب یہاں سے مصنف علی الرحمہ حرف کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ حرف ایسا کلمہ ہے کہ وہ دلالت نہیں کرتا ہے معنی فی نفسها پر، بل تدل علی معنی فی غیرها، بلکہ وہ دلالت کرتا ہے معنی فی غیرها پر۔ اب معنی فی نفسها اور معنی فی غیرها کا مطلب کیا ہے؟ تو معنی فی نفسها کا مطلب یہ ہے کہ وہ معنی فی نفسها یعنی بذات خود اپنی ذات پر وہ دلالت نہیں کرتا ہے، یا اپنے معنی پر بذات خود وہ دلالت نہیں کرتا۔ اور معنی فی غیرها کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معنی پر اپنے غیر کے ساتھ مل کر ہی دلالت کرتا ہے، یا یہ کہہ دو کہ بغیر ملے وہ دلالت نہیں کرتا۔ جب تک اس حرف کو کسی کے ساتھ ملائیں گے نہیں وہ اپنا معنی نہیں بتلائے گا۔
دیکھیے حرف ایسا کلمہ ہے کہ وہ دلالت نہیں کرتا ہے بذات خود اپنے معنی پر، بلکہ وہ دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر کسی غیر کے ساتھ مل کر، جیسے کہ من، دیکھو نحو من، جیسے کہ من ہے تو من یہ حرف ہے، تو یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا بلکہ اپنا معنی تبھی بتلائے گا جب ہم اس کو کسی کے ساتھ ملائیں گے۔ جیسے من کا معنی سے تو اس سے کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ اس کا معنی جو ہے وہ ابتدا بتلانا ہے۔ من کا جو معنی ہے وہ ابتدا بتلانے کے لیے آتا، تو جب تک یہ ابتدا کا معنی نہیں بتلائے گا تب تک پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو بتا رہے ہیں نحو من، جیسے کہ من، فإن معناها الابتداء، تو بے شک اس کا معنی ابتدا ہے، یعنی من کا معنی جو ہے ابتدا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا جیسے سرت من آگرہ الی بھوجپور، میں نے سیر کی آگرہ سے بھوجپور کی طرف، تو من نے سیر کرنے کی یا سفر کرنے کی ابتدا بتلا دی کہ ابتدا کہاں سے ہے، آگرے سے ہے، اور کہاں تک ہے، الا نے انتہا بتلا دی کہ بھوجپور تک ہے۔ تو من جو آتا ہے یا اس من کا جو معنی ہے وہ ابتدا بتلانے کے لیے آتا ہے، معنی اس کا لغوی سے ہے، لیکن یہ آتا کس کے لیے ہے، ابتدا بتلانے کے لیے آتا ہے۔ ایسی الا کا معنی تک ہے، لیکن وہ آتا کس لیے ہے، یعنی انتہا بتلانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک ہم اس کو کسی کے ساتھ ملائیں گے نہیں، یہ اپنے معنی کو نہیں بتلائیں گے۔ دیکھیے نحو من، جیسے کہ من، فإن معناها الابتداء، تو بے شک اس کا معنی ابتدا ہے، وہی لا تدل علیہ الا بعد ذکر ما منہ الابتداء، تو وہی اور وہ، دو ہیا سے مراد یا ہیا ضمیر جو لوٹ رہی ہے یہ لفظ من کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیا کے نیچے 6 نمبر لکھا ہوا ہے اور پیچھے من کے نیچے بھی 6 نمبر لکھا ہوا ہے، اور اس کتاب کا اور مصنف کا طور و طریقہ رہا ہے کہ وہ سیم یعنی ایک سے نمبر ڈال دیے ہیں کہ جہاں پر زمین لوٹ رہی ہے، جیسے ہیا زمین لوٹ رہی ہے من کی طرف، تو ہیا کے نیچے بھی 6 نمبر اور من کے نیچے بھی 6 نمبر۔ وہی اور وہ، یعنی اور من لا تدل علیہ، وہ اس پر دلالت نہیں کرتا۔ دیکھو اب علیہ کی جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ابتدا کی طرف، کیونکہ علیہ کی ہا ضمیر کے نیچے بھی 3 نمبر لکھا ہوا ہے اور ابتدا کی نیچے بھی 3 نمبر لکھا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ علیہ کی جو ہا ضمیر ہے یہ لفظ ابتدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اب پورے کا معنی ہوگا اور من وہ ابتدا پر دلالت نہیں کرتا الا بعد ذکر ما منہ الابتدا، مگر اس کو ابتدا میں ذکر کرنے کے بعد ہی، یعنی جب اس کو ابتدا میں ذکر کر دیں گے تبھی وہ اپنے معنی کو بتلائے گا، نہیں تو وہ بذات خود اپنے معنی کو نہیں بتلائے گا۔ جیسے کل بصرتی والکوفتی، جیسے کہ بصرہ اور کوفہ، مثلا تقول، جیسے کہ تم کہو سرت من البصرتی الی الکوفہ، میں نے سیر کی بصرہ سے کوفے تک۔ تو اب اس وقت اس کا معنی سمجھ میں آیا کہ سیر کی ابتدا ہو رہی ہے کہاں سے، بصرے سے، کیونکہ لفظ من بصرہ پر داخل ہے، اور اس من نے آ کر بتلا دیا کہ سفر کی یا سیر کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے، بصرہ سے، تو من جو ہے یہ ابتدا بتلانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وعلامتہ ان لا یصح الاخبار عنہ ولا به، اور اس کی علامت یعنی حرف کی علامت اب بیان کر رہے ہیں، اور حرف کی علامت اس کا اخبار عنہ اور اخبار بھی نہ ہونا ہے، یا سیدھے سے ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا اخبار عنہ بننا صحیح نہ ہو اور نہ ہی اخبار بھی بننا صحیح ہو، تو یہ حرف کی علامت ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر اخبار عنہ اور اخبار بھی ہونا اس کا صحیح نہ ہو، یہ حرف کی علامت بتلایا۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ حرف نہ یہ اخبار عنہ ہوتا ہے نہ یہ اخبار بھی ہوتا ہے، یعنی مبتدا، فاعل یا نائب فاعل یا خبر وغیرہ، یہ اس لیے نہیں بنتا ہے کیونکہ اس کا معنی غیر مستقل ہے،
اور اسم اور فعل جو ہیں وہ ان کا وہ مستقل ان کا معنی مستقل بالمفہوم ہے، اور یہ حرف یہ مستقل بالمفہوم نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اخبار عنہ یا اخبار بھی بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مستقل بالمفہوم ہو۔ تو حرف مستقل بالمفہوم ہوتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے حرف کی علامت ہی کو بتلا دیا کہ اس کا اخبار عنہ اور اخبار بھی بننا صحیح نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ حرف جو ہے یہ سیدھے کہتے ہیں کہ یہ مسند الیہ یا مسند نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اسم و حرف مسند مسند الیہ ہوتے ہیں، اس طریقے سے حرف یہ مسند مسند الیہ نہیں ہوتا ہے۔ وَأَن لَا يَقْبَلَ عَلَامَاتِ الْأَسْمَاءِ وَلَا عَلَامَاتِ الْأَفْعَالِ، اور وہ اسماء کی علامتوں کو اور افعال کی علامتوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو قبول نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کیونکہ وہ مسند مسند الیہ ہوتے ہیں، اور یہ حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ جب حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہہ دو کہ جب حرف نہ مخبر بھی ہوتا ہے اور نہ ہی مخبر عنہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو کیوں بیان کیا؟ یہ کلمے کے اقسام میں حرف کو کیوں شامل کر دیا؟ کیوں حرف سے بحث کر رہے ہیں؟ بلکہ اب تو حرف سے بحث کرنا بالکل بیکار ہو گیا، جب یہ کسی چیز کا فائدہ ہی نہیں دے رہا، اور جب یہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، جب کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں اس کو الگ سے بالکل ذکر کیا؟ کلمے کی تیسری قسم کیوں قرار دے دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے جس کو مصنف علیہ الرحمہ اپنی اب آنے والی عبارت سے دیں گے، کیونکہ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حرف کے کلام عرب میں کوئی بھی فائدہ نہ ہو، بلکہ حرف کے کلام عرب میں بہت سارے فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حرف کی بحث کو بیان کرنا یہ بیکار نہیں ہوا، عبث نہیں ہوا، بلکہ حرف کی بحث کو بیان کرنا اور حرف کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اب بہت سارے فائدے کیا گئے ہیں؟ مثلا دو اسموں کے درمیان میں ربط پیدا کر دیتا ہے، تعلق پیدا کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے، یا دو فعلوں کے درمیان میں ربط پیدا کر دیتا ہے، یا ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان ربط پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی تو دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے حرف کے فائدے ہیں۔ دیکھیے مصنف علیہ الرحمہ اپنی اس عبارت سے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ كَالرَّبْطِ بَيْنَ الْإِسْمَيْنِ، اور حرف کے لیے کلام عرب میں بہت سے فائدے ہیں، جیسے کہ ربط پیدا کر دینا دو اسموں کے درمیان، ٹھیک ہے، جیسے کہ دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کر دینا۔ نحو زید فی الدار، زید گھر میں ہے، تو اس مثال میں اگر فی نہ ہوتا، زید فی الدار، اس مثال میں اگر فی نہ ہوتا تو زید کا گھر میں ہونا یہ ثابت نہ ہوتا، ٹھیک ہے، کہ زید کا گھر میں ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا، اور حالانکہ ہمارا مقصود یہی تھا کہ زید کو گھر میں ثابت کرنا، گھر میں موجود کرنا کہ زید گھر میں ہے، تو اگر فی نہ ہوتا تو ہمارا مقصود ہم کو حاصل نہیں ہوتا، اور فی کے بغیر معنی اس طریقے سے ہوتا کہ زید گھر ہے، اور یہ معنی بالکل غلط ہو جاتا، بلکہ فی نے آ کے فائدہ دے دیا، اور فائدہ یہ دیا کہ جو ہمارا مقصود تھا ہمیں حاصل کرا دیا، کہ زید کے گھر میں ہونا یہ ہمارا مقصد تھا، تو یہ فی کے ذریعے ہی حاصل ہوا، فی نہ ہوتا تو زید کا گھر میں ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا، ہمارا مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھیے نحو جیسے کہ زید فی الدار، زید گھر میں ہے، تو فی نے دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کر دیا۔ بتا رہے ہیں والفعلین نحو ارید ان تضرب، اور دو فعلوں کے درمیان، یعنی اور دو فعلوں کے درمیان کیا ربط پیدا کر دیتا ہے، جیسے کہ ارید ان تضرب، میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو مارے، تو ایک فعل ہے اریدو اور ایک فعل ہے تضربہ، تو بیچ میں ان نے آ کر بیچ میں
ان مصدریہ نے آ کر ربط پیدا کر دیا، یعنی ملا دیا دو فعلوں کو، ٹھیک ہے. اور جو ہمارا مقصود تھا تضریبہ کو مفعول بنانا، وہ مقصود حاصل ہو گیا. اگر ان نہ آتا تو جو ہمارا مقصود اس کو مفعول بنانا تھا وہ حاصل نہیں ہو پاتا. دیکھو، ارید ان تضریبہ، میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو مارے. او اسم و فعل، یا ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے. ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان، جیسے کہ ضربت بالخشبتی، میں نے لکڑی سے مارا، ٹھیک ہے، میں نے لکڑی سے مارا. تو اس مثال میں با حرف جر نے یہ ربط پیدا کر دیا، اس لیے کیونکہ یہاں پر ہمارا مقصد یہی تھا کہ مار کو لکڑی کے ساتھ متعلق کرنا، کہ ہم نے جو مارا ہے یا میں نے جو مارا ہے وہ کس کے ساتھ مارا، یہ کس سے مارا، لکڑی سے مارا ہے. اور یہ مقصد ہمارا بغیر با کے حاصل نہیں ہو پاتا، کیونکہ اگر با نہ ہوتا تو پھر عبارت بھی یہ بنتی ضربت الخشبۃ، میں نے لکڑی کو مارا. اور حالانکہ لکڑی کو مارنا ہمارا مقصود نہیں تھا، بلکہ لکڑی سے مقصود تھا، ٹھیک ہے. دیکھیے، ضربت بالخشوتی، میں نے لکڑی سے مارا. اول جملتین نحو ان جاءنی زید اکرمتہ، یا دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ، کہ اگر وہ میرے پاس، اگر زید میرے پاس آیا، اکرمتہ، میں اس کی تعظیم کروں گا، ٹھیک ہے. اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کی تعظیم کروں گا. تو اس مثال میں ان حرف شرط نے ربط پیدا کر دیا، اور جو ہمارا اس مثال میں جو ہمارا مقصود تھا، جو ہمارا مقصد تھا، وہ مقصد تھا کہ اکرام کو مجیت کے ساتھ متعلق کرنا، یعنی تعظیم کو آنے کے ساتھ متعلق کرنا، کہ اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کی تعظیم کروں گا. تو تعظیم کرنا، ٹھیک ہے، یہ مجیت کے ساتھ اس کو متعلق کر دیا، اور یہ مقصود بغیر ان کے حاصل نہیں ہو پاتا. تو ان حرف شرط نے آ کر ربط پیدا کر دیا اور ہم کو ہمارا مقصود حاصل کرا دیا. ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر زید میرے پاس آیا میں اس کی تعظیم کروں گا. دیکھیے، وغیر ذالک من الفوائد التي تعرفها فی القسم الثالث ان شاء اللہ تعالی، اور اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں جس کو تم پہچانو گے تیسری قسم میں انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ رب العزت نے چاہا. یعنی بہت سارے اس کے اور بھی فائدے آئیں گے حرف کے، تو ان کا ذکر وہ تیسری قسم میں آئے گا انشاءاللہ. وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا أَوْ طَرَفًا، حرفن ای طرفن، اس کا نام حرف رکھا جاتا ہے کلام میں حرف میں واقع ہونے کی وجہ سے یا طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اب یہاں سے حرف، یہ اصل میں یہاں سے حرف کا نام حرف کیوں رکھا ہے، اس کی ایک وجہ بیان کر رہے ہیں. کیونکہ کہ حرف کا معنی آتا ہے طرف یا کنارہ، ٹھیک ہے، اور یہ حرف بھی کنارے میں ہی داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حروف بھی کنارے میں ہی آتے ہیں. تو اسی وجہ سے ان حروف کا نام حرف ہی رکھ دیا، کلام میں کنارے میں واقع ہونے کی وجہ سے ہی. تو وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا أَوْ أَيْ طَرَفًا، اور اس کا نام حرف رکھا گیا کلام میں طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے. دیکھو، حرفن ای طرفن، یعنی حرفن سے جو مراد ہے وہ طرفن ہی مراد ہے. تو اب ایسا نہیں حرفن یا طرفن دونوں کو معنی الگ لگائیں، بلکہ دونوں کے ایک ہی معنی ہے کنارہ. دیکھیے، اس کا نام حرف رکھا گیا کلام میں کنارے میں واقع ہونے کی وجہ سے یا طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہو کہ حرف کلام میں طرف میں واقع ہوتا ہے، کنارے میں واقع ہوتا ہے، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں زید فی الداری، ٹھیک ہے، اس میں فی یہ درمیان میں داخل ہے. اور اسی طریقے سے ارید ان تضربہ،
اس کے اندر ان یہ بیچ میں داخل ہے، اور اسی طریقے سے ضربت بالخشبتی اس میں با یہ بھی بیچ میں داخل ہے۔ تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ حرف وہ ہوتا ہے کہ جو کلام میں کنارے میں واقع ہوتا ہے، حالانکہ یہ تو بیچ میں واقع ہوئے ہیں۔ تو اب مصنف علی الرحمہ اپنی اس عبارت سے اس کا جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جواب اس طریقے پر ہے کیونکہ اسم اور حرف جو اسم اور فعل جو تھے وہ مسند اور مسند الیہ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور لیکن حرف جو ہوتا ہے یہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور یہ خود بھی مقصود بالذات نہیں ہے۔ تو جب یہ خود بھی مقصود بالذات نہیں ہے مسند مسند الیہ کی طرح، کہ جیسے مسند اور مسند الیہ مقصود بالذات ہوتے ہیں، جیسے کہ مسند سے مراد فعل یہ مقصود بالذات ہوتا ہے، اور مسند الیہ سے مراد اسم یہی مقصود بالذات ہوتا ہے، اس طریقے سے حرف یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے مصنف علی الرحمہ نے کہہ دیا کہ حرف کا نام حرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ کلام میں کنارے میں واقع ہوتا ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں اذ لیس مقصودا بالذاتی، کیونکہ وہ مقصود بالذات نہیں ہوتا، مثل المسندی والمسند الیہ، مسند اور مسند الیہ کی طرح، کہ جس طریقے سے مسند مسند الیہ مقصود بالذات ہوتے ہیں اس طریقے سے حرف یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا۔